تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والرسل محمد ابن عبد اللہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ مرہٹوارہ کی اس عظیم درسگاہ اور دانشگاہ میں اہل علم کا جو قافلہ فروکش ہے وہ اس بات کا غماز ہے کہ یہ امت اپنے مسائل اور چیلنجز اور مشکلات کو لے کر بیدار مغز ہے۔ وہ حالات کی آگہی اور زمانہ شناسی اپنے اندر رکھتی ہے، اور خاص طور پر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور امارت شریعہ مرہٹوارہ، یہ دو موقر ادارے اگر ہماری رہنمائی کرنے کو تیار ہیں تو کسی طرح کی مایوسی کا احساس ہمارے اندر در آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حالات جتنے بد سے بدتر اور ناگفتہ بے ہوئے جا رہے ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک چومکھا حملہ ہے، فکری یلغار ہے، ان کی تہذیبی اور دینی شناخت کو اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر اس پورے نالے درد کو ایک شعر میں جمع کر دیا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی، ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی، درد بیچارہ پریشاں ہے کہاں سے اٹھے۔ تو یہ صورتحال ہے ملکی، قومی اور بین الاقوامی سطح پر۔ لیکن ان سب کے باوجود تاریخ گواہ ہے اس بات پر کہ اس امت نے اپنی ثابت قدمی اور اپنی جانثاری کے جذبے سے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ یہ حادثات نہ سمجھیں ابھی کہ پست ہوں میں، یہ حادثات نہ سمجھیں ابھی کہ پست ہوں میں، شکستہ ہو کے بھی ناقابل شکست ہوں میں۔ تو ہم میں سے ہر شخص دنیا کو، باطل طاقتوں کو، طاغوتی تحریکوں کو یہ پیغام دے دے اپنے گفتار، اپنے کردار سے۔ یہ اذان یہاں کی ہے، تو اپنے کردار اور گفتار سے پوری دنیا کو یہ پیغام دے دے کہ ہم شکست تسلیم کرنے والے نہیں ہیں۔ لیکن سوال اس کے آگے یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی سازشیں، یورشیں اور تمام تر تحریکیں اپنی ایک جگہ، لیکن کیا ہم بحیثیت فرد اور بحیثیت امت اسلام کی سرخروئی اور سرفرازی کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ قرآن مجید نے ہمیں یہ پیغام دیا تھا، اور آقا علیہ السلام نے یہ پیغام دیا تھا کہ حالات کتنے ناگفتہ بے ہوں، حالات سے کتنی مایوسی متشرع ہو، ان سب کے باوجود ہمیں کارگہ حیات میں متحرک و فعال رہنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ متحرک رہیں، فعال رہیں، تو اس سلسلے میں امت کے الگ الگ طبقے کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ کہ وہ اپنی ایک مجلس میں بیٹھے تھے، گرد و پیش میں صحابہ کا ایک حالہ تھا، اور انہوں نے فرمایا کہ تمنو، اے لوگوں اپنی آرزو کا اظہار کرو، میک اے وش، میک اے ول۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ اتمنى ان تملأ هذا الدار من الذهب والفضة ثم انفقها في سبيل الله، میری آرزو یہ ہے کہ یہ گھر سونے اور چاندی سے بھر جاوے اور پھر میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ پھر آپ نے کسی دوسرے صحابی سے کہا
تو انہوں نے کہا کہ میری آرزو یہ ہے کہ یہ گھر قیمتی پتھروں اور جواہرات سے بھر جائے اور اسے ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں۔ بات چلتی رہی، یہاں تک کہ صحابہ نے کہا حضرت عمر آپ تو اپنی رائے کا، اپنی خواہش کا اظہار کریں۔ انہوں نے فرمایا اتمنى ان تملأ هذا الدار من امثال عبیدہ ابن جراح وطلحہ وفلان وفلان ثم استعملهم لإعلاء کلمۃ اللہ۔ میری آرزو یہ ہے کہ یہ گھر عبیدہ ابن جراح اور طلحہ اور فلاں سے بھر جاوے، اور ان افراد کو، اس فورس کو میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے استعمال کروں۔ تو گویا ہمارے پاس اقتدار نہ ہو، وسائل نہ ہو اور مال و دولت کی فراوانی نہ ہو، اس کے باوجود امت کے اس کاز کو ہم روبہ عمل لا سکتے ہیں اور امت کی تقدیر بدلنے میں بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو گویا اسلام کی نظر میں وسائل سے زیادہ افرادی وسائل کی اہمیت ہے۔ اور اس سے ایک نقطہ یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر نے جن افراد کا نام لیا، ایسا نہیں تھا کہ وہ سب کے سب امام تھے، وہ سب کے سب عالم دین تھے، بلکہ کوئی میدان جنگ کا سپہ سالار تھا، اور کوئی تجارت میں تھا، اور کسی کو فقہ و حدیث سے شغف تھا، یعنی الگ الگ اسپیشلائزیشن اور الگ الگ اختصاص کے لوگ تھے۔ تو حضرت عمر کا یہ قول ہمیں بتاتا ہے کہ اس امت کی تعمیر کے لیے تنہا علماء، تنہا مسلم پرسنل لا بورڈ، تنہا جماعت اسلامی اور جمعیت العلماء کافی نہیں ہیں، بلکہ اس امت کے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اور خاص طور پر جو لوگ انٹلیکچوئلس ہیں، انفلوئنسرز ہیں، جو سماج پر اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں، ان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ ہم آج کے ان حالات میں بھی اگر صرف اپنی دنیا اور زندگی کی رونقوں کو جمع کرنے میں لگے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر بے غیرتی اور بے حسی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جو ڈاکٹرز ہیں، ایڈوکیٹس ہیں، جوڈیشری سے وابستہ لوگ ہیں، نوجوان علماء اور فضلاء ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بزنس اور تجارت اور ٹریڈ سے وابستہ لوگ ہیں، جتنے پروفیشن سے وابستہ ہیں، ان سب کو تحفظ شریعت کے اس کارواں کا حصہ بننا ہوگا، اور اپنی نجات کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے محتاج نہیں ہیں۔ دوسری بات، ان حالات میں جو ہماری پالیسی ہو، ہمارا جو لاہ عمل ہو، اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج کے اس اجتماع میں بڑی تعداد میں علماء اور فارغین مدارس اور ملی تنظیموں کے ذمہ داران موجود ہیں یا اس کے وابستگان موجود ہیں۔ ایک بات جو بہت درد دل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب حالات اس لائق نہیں رہے کہ ہم اپنے ضمنی مسلکی فقہی مسائل کو لے کر یا مسلکی موضوعات کو لے کر اس پر جد و جہد کریں۔ جو فقہی مسائل ہیں اس پر اتنا لٹریچر تیار ہے کہ اس میں ایک حرف کا ہم اضافہ نہیں کر سکتے، اور جو مسلکوں کے آپسی اختلافات ہیں اصل میں وہ اختلافات نہیں ہیں، وہ ایگو کے مسائل ہیں، وہ اپنے نفس کی تسکین کا مسئلہ ہے۔ تو ہم ان تمام چیزوں کو فراموش کر کے اپنی ترجیحات، اپنی پرائورٹیز طے کریں کہ امت کے اجتماعی فلاح و بہبود کے لیے، سرخروئی کے لیے ہمارا کیا لائے عمل ہونا چاہیے۔ اور جب تک یہ ترجیحات اور پرائورٹیز طے نہیں ہوں گے اس وقت تک ہمارے کام نتیجہ خیز نہیں ہو پائیں گے۔ تو اللہ کا یہ بہت بڑا شکر ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جیسا ادارہ جو مسلمانوں کی آواز کو متحد کرنے کے لیے پچھلے 35-40 سال سے سرگرم عمل ہے، اور وہ نتیجہ خیز کام اس نے کیا کہ اس اسٹیج پر مسلکوں کی نمائندگی، ہر گروہ کی نمائندگی ہوتی ہے، اور ہم سب مشترکہ کاز کے لیے، مشترکہ مقاصد کے لیے اپنے اس اسٹیج کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اس آواز کو شہنشین سے اتر کر عوام تک، سامعین تک، مبصرین تک، مشاہدین تک پہنچنا چاہیے، اور مسجد کے ممبر و محراب تک پہنچنا چاہیے۔ یہ کتنی بدبختی کی بات ہے کہ آج بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ممبر و محراب کو
امت کے اتحاد کے بجائے انتشار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آج بھی وہاں سے اتحاد کی بات کرنے کے بجائے لوگوں کو توڑنے کی بات کی جاتی ہے۔ یاد رکھا جائے کہ یہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور ہمیں کسی نے یہ حق نہ دیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آپس میں منتشر کریں، اختلاف و انتشار کا شکار کریں، اور امت کی اجتماعی آواز کو کمزور کرنے کی کوشش کریں، اور دشمنوں کی سازشوں کو کامیاب بنانے میں ہم اعلی کار بنیں۔ تو سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم شہنشین سے اتر کر سماجی زندگی میں، اپنی انفرادی زندگی میں اتحاد اور اجتماعیت کا ثبوت دیں۔ یاد رکھا جائے دنیا میں صرف ایک مذہب ایسا ہے جس کے پاس اتحاد کی بنیادیں ہیں، ورنہ جتنے ازمس ہیں، ریلیجن ہیں، مذہب ہیں، ان کے پاس اتحاد کی وہ بنیادیں موجود نہیں ہیں۔ آپ اس ملک میں رہتے ہیں، ہمارے ہندو بھائیوں کا مذہب، ان کا دھرم اور ان کی پریکٹسز آپ کے سامنے ہیں۔ جنوبی ہند، شمالی ہند میں رام جی کی پوجا کی جاتی ہے، اور ڈیپ ساؤتھ انڈیا میں چلے جائیں، سری لنکا چلے جائیں تو وہاں رام جی کے پتلے نظر آتش کیے جاتے ہیں اور راون کی پوجا کی جاتی ہے۔ تو یہاں تو ایک خدا پر بھی اتفاق نہیں ہے، اور اس کے بعد ہر علاقے میں اپنا اپنا ٹریڈیشن، اپنا کلچر، اپنی پریکٹسز ہیں۔ اتنا اختلاف، اس کے باوجود ذات پات کا اختلاف، چھوت چھات کا اختلاف، انٹچبلٹی، 80% اپنے سماج کو انہوں نے انٹچبل قرار دے رکھا ہے، لیکن ان کو بھی مسلمانوں کے خلاف وہ متحد کر کے بیٹھے ہیں۔ لیکن ہم جن کے پاس اللہ، توحید کا تصور یکساں ہے، آخرت کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں 30 کروڑ مسلمان اگر اس ملک میں ہیں تو ایک دل ایسا نہیں ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ناآشنا ہو۔ ہمارا قبلہ ایک، کتاب اللہ ایک، اور ان سب کے ساتھ ساتھ ہمارا مقصد زندگی یکساں ہے۔ تو اتحاد کی اتنی بنیادیں پائی جائیں، یعنی 80-85% سے زیادہ یا 90% سے زیادہ مسائل وہ ہیں جس میں یہ پوری امت متحد ہے۔ ارکان اسلام کو لے لیجئے، ان کے فرائض اور ادائیگی کو لے لیجئے، طریقہ کار کو لے لیجئے۔ جو اختلاف ہے، میں سمجھتا ہوں وہ اختلاف نہیں ہے، وہ ڈائیورسٹی ہے۔ جو 5-10% اختلاف ہے، وہ اختلاف کے بجائے ڈائیورسٹی ہے، کہ ایک سے زیادہ آپشن ہیں، تنوع پایا جاتا ہے اس میں، اور یہی رویہ اور یہی روش ہے علماء کرام، ائمہ مجتہدین، اور اس سے بڑھ کر صحابہ کرام کی۔ صحابہ حضرت عمر اور حضرت عبداللہ ابن مسعود میں 100 سے زائد مسائل میں اختلاف تھا، لیکن کیا مجال ہے کہ ابن مسعود نے حضرت عمر کے شان میں کوئی گستاخی کی ہو، یا حضرت عمر نے ابن مسعود کے اعتراف میں کوئی کمی ہو۔ مورخین نے لکھا ہے کہ خود حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے درمیان کئی درجن مسائل میں اختلاف تھا۔ تو صحابہ کی تاریخ، اگر ہم نے، علماء نے سنن ترمذی پڑھی ہے، آپ جانتے ہیں کہ امام ترمذی ہر مسئلے میں 2 مختلف عنوان باندھتے ہیں، 2 الگ الگ جہتوں کی نمائندگی کرتے ہیں، اور ہر ایک کے تحت کہتے ہیں وفی الباب عن فلان کذا، اس باب میں فلاں فلاں صحابی کا یہ مسلک ہے، اور اس باب میں فلاں فلاں صحابی کا یہ مسلک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اختلاف تنوع ہے، جو ڈفرینسز آف ڈائیورسٹی ہے، یہ عہد صحابہ سے چلا آیا، اور اس کے نکارنے کی، اس کو ریجیکٹ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ امت کا یہ اجتماعی ورثہ ہے، صبح قیامت تک اس پر عمل ہوگا۔ اور یہ کردار اور یہ مزاج و مذاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر ڈالا۔ آپ کو یاد ہوگا غزوہ احزاب کے موقع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے تم نے عصر کی نماز نہیں پڑھنی، یا عصر کی نماز تم بنو قریظہ پہنچ کر پڑھنا۔ صحابہ میں اختلاف ہوا، ایک گروہ نے کہا وقت ہو چلا ہے ہم راستے میں نماز پڑھیں گے، دوسرے گروہ نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کہ قول کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں جا کر نماز پڑھنی ہے، اور دونوں نے اپنے طریقے سے نماز ادا کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات پیش کی گئی، نہ آپ نے ان پر نکیر کی نہ ان پر نکیر کی، تو گویا عقل و دماغ اور فکر و نظر اور رائے کا یہ اختلاف ایک فطری چیز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایکسیپٹ کیا ہے، اسے ریکگنائز کیا ہے۔ اور پھر آگے بڑھیے، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان سے کہا گیا کہ لوگوں کو ایک کتاب، ایک مسلک کا پابند کر دیا جائے، تو انہوں نے کہا
کہ جس مسئلے میں صحابہ کرام کا اختلاف ہوتا ہے مجھے اس سے خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس میں کشادگی ہے، وسعت ہے، ڈیفرنٹ آپشنز ہیں، ڈائیورسٹی ہے. اور جن مسئلے میں کوئی اختلاف نہ ہو تو مجھے خوف ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا اختیار نہیں ہے. اور یہی رویہ ہمارے ائمہ کرام کا تھا اور ہمارے فقہ اور محدثین کا تھا، جن فقہ نے ان اختلافات کو لکھا، کتابوں میں مدون کیا، لیکن ان کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے کوئی چپقلش اور بغض اور حسد اور عناد کا جذبہ نہیں تھا. تو یہ امت کا ایک ٹرینڈ رہا ہے، ایک پریکٹس رہی ہے کہ ہم اختلاف کو قبول کر کے جیتے رہے ہیں، لیکن آج انہی اختلافات کو ہوا دے دے کر مسلمانوں میں انتشار پھیلانے اور ان کی صفوں کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس لیے میں دستبستہ اس موقر اسٹیج اور شہنشی سے تمام علماء کرام اور قائدین ملت سے یہ گزارش کروں گا کہ ہم علاقے میں یہ جا کر عہد کریں کہ جو ہمارے پبلک پلیٹ فارمز ہیں، سوشل پلیٹ فارمز ہیں، وہاں پر ہم اپنے ان اختلافی مسائل کو ڈسکس نہیں کریں گے. درسگاہوں میں پڑھائیے، علمی اور اکیڈمک چیز ہے، پڑھانا چاہیے، اس سے انسان کے اندر فقہی اسکل ڈیولپ ہوتی ہے، اجتہادی اسکل ڈیولپ ہوتی ہے. لیکن ان کو بنیاد بنا کر ایک دوسرے پر چھینٹے اچھالنا اور فرقہ بندی کو ہوا دینا، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ یہ گناہ ہے، اس لیے کہ آقا علیہ السلام کے مشن اور کاز کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے. دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے اس امت پر یہ احسان کیا کہ مساجد کا ایک ایسا سینٹرلائز سسٹم عطا کیا ہے جو دنیا کے کسی مذہب کو حاصل نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ یورپ میں کلیساؤں کو فروخت کیا جاتا رہا، آج بھی کیا جا رہا ہے. امریکہ اور یورپ میں بڑی بڑی مسجدیں ان کلیساؤں کو خرید کر بنایا گیا ہے. لیکن خود ہمارے شہر میں، آپ کا یہ شہر مسجدوں کا شہر ہے، بہت ہی خوبصورت اور تاریخی مسجدیں آپ کے پاس ہیں. لیکن مسجد کا جو یہ پرائمیسس ہے، جو 50 لاکھ 60 لاکھ 70 لاکھ، اور اگر کسی نے اپنی شان و شوکت کا اظہار کرنا چاہا تو کئی کروڑ کی مسجد بنا دی. لیکن یاد رکھا جائے کہ اس کا استعمال ہم کتنا کرتے ہیں. 24 گھنٹے میں بمشکل 2.5 گھنٹے اتنے بڑے پرائمیسس کا استعمال ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کا مطالعہ کیا جائے، میں پورے شعور کے ساتھ، پوری آگہی کے ساتھ، کانشیسنس اور کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آیا، اور اس انقلاب کا مرکز تھا آقا علیہ السلام کی مسجد نبوی. تو مسجد نبوی سے اتنا بڑا انسانی اور عالمی انقلاب برپا کیا گیا کہ آج ہم اس پرائمیسس کا بہتر سے بہتر اور زیادہ سے زیادہ استعمال کر کے یہ انقلاب اور اصلاح کا فریضہ انجام نہیں دے سکتے. ہماری مسجدوں میں قانون شرعی ضابطوں کی رعایت کرتے ہوئے ٹیوشن سینٹرز ہونے چاہیے، ماڈرن ایجوکیشن کی تعلیم فراہم کی جانی چاہیے، مکاتب کا مستحکم نظام ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل اور ویلفیئر جتنے کام ہو سکتے ہیں مسلمانوں کی اصلاح اور ریفارمیشن کے لیے، ان تمام کاموں کو ہم مسجد کو مرکز بنا کر سکتے ہیں. اور ایسی مسجدیں الحمدللہ حیدرآباد اور میسور اور مختلف علاقوں میں وجود پذیر ہو رہی ہیں. میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات اور خاص طور پر جو مسجدوں کے خطبہ اور ذمہ داران ہیں، فیصلہ لیجئے. یہ وقت فیصلہ لینے اور عمل کرنے کا ہے، سوچنے اور سننے اور سن کر آہ اور واہ کرنے کا نہیں ہے. کہ ہم اپنی مسجدوں کو تمام تر تعلیمی، اصلاحی اور بیداری پیدا کرنے والے جو پروگرام ہیں، شرعی ضابطوں کی رعایت کے ساتھ ان سب کو ہم اپنی مسجد میں نافذ کریں گے اور وہاں سے سماج کی فلاح و بہبود کا فریضہ انجام دیں گے. ھذا وصلی اللہ علی سیدنا محمد وبارک وسلم والحمد للہ رب العالمین. سنشائن ہربل لے کر آیا ہے مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ایک نایاب نسخہ، 100% اثردار اور طب نبوی سے تیار کردہ آیورویدک دوا، ساتھ ہی موٹاپا کم کرنے اور وزن بڑھانے کے لیے بہترین نایاب نسخے. علماء کرام کے لیے کاروبار کرنے کا سنہرا موقع. مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں. چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس، علماء، حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع. چوکو اسٹار اورنگ آباد. مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں.